صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اسلامی تاریخ۔ مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال۔ قباء میں 14 دن قیام فرما کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ جب لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کا علم ہوا تو خوشی میں سب کے سب باہر نکل آئے اور سڑک کے کنارے کھڑے ہو گئے۔ سارا مدینہ اللہ اکبر کے نعروں سے گونج اٹھا۔ انصار کی بچیاں خوشی کے عالم میں یہ اشعار پڑھنے لگیں: طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ایسی ہے گویا کہ وداع پہاڑی کی گھاٹیوں سے 14ویں کا چاند نکل آیا ہو، لہٰذا جب تک دنیا میں اللہ کا نام لینے والا باقی رہے گا ان کا شکر ہم پر واجب رہے گا۔ اے ہم میں مبعوث ہونے والے، آپ ایسے احکامات لے کر آئے ہیں جن کا ماننا واجب ہے۔ اور بنو نجار کی لڑکیاں دف بجا بجا کر گا رہی تھیں: نحن جوار من بنی النجار یا حبذا محمدا من جار۔ ہم خاندان نجار کی لڑکیاں ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہی اچھے پڑوسی ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے کوئی دن اس سے زیادہ حسین اور روشن نہیں دیکھا جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں مدینہ تشریف لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، کیکر کے درخت کا شہادت دینا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر پہ تھے۔ ایک دیہاتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس بات کی گواہی دو گے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں؟ وہ کہنے لگا، کیا آپ کی اس بات پر کوئی اور بھی گواہی دے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، یہ کیکر کا درخت۔ وہ درخت وادی کے کنارے پر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پکارا تو وہ زمین پھاڑتا ہوا آپ کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ پھر آپ نے اس سے 3 بار گواہی طلب کی، اس نے تینوں بار یہ گواہی دی جیسا آپ نے فرمایا۔ ایک فرض کے بارے میں، اللہ ہر ایک کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ ہی وہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا اور وہی تمہیں روزی دیتا ہے، پھر وقت آنے پر وہی تم کو موت دے گا اور پھر تم کو وہی دوبارہ زندہ کرے گا۔ فائدہ: مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کریں گے، جس کو بعث بعد الموت کہتے ہیں۔ اس کے حق ہونے پر ایمان لانا فرض ہے۔ ایک سنت کے بارے میں، کسی کو نظر نہ لگنے کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر اپنی نظر دوسرے کو لگنے کا ڈر ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے: اللہم بارک فیہ ولا یضرہ۔ ترجمہ: اے اللہ اس میں برکت عطا فرما اور ضرر سے بچا۔ نوٹ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑنے سے کسی کو نظر نہیں لگتی، بلکہ نظر پڑنے پر اس چیز میں خیر و بھلائی پیدا ہو جاتی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تعلیم دینے کے لیے یہ دعا سکھائی ہے۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، مومن کا عیب چھپانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مومن اپنے بھائی کے کسی عیب کو چھپائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ ایک گناہ کے بارے میں، قرآن کا مذاق اڑانا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب انسان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہتا ہے کہ یہ پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں۔ ہرگز نہیں، بلکہ ان کے برے کاموں کے سبب ان کے دلوں پر زنگ لگ گیا ہے۔ دنیا کے بارے میں، مال کی محبت خدا کی ناشکری کا سبب ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے، حالانکہ اس کو بھی اس کی خبر ہے اور وہ ایسا معاملہ اس لیے کرتا ہے کہ اس کو مال کی محبت زیادہ ہے۔ آخرت کے بارے میں، جنت کے پھل اور درختوں کا سایہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، متقیوں سے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے اس کی کیفیت یہ ہے کہ اس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور اس کا پھل اور سایہ ہمیشہ رہے گا۔ طب نبوی سے علاج، پتھری اور پیشاب رکنے کا علاج۔
حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ اس کے والد کا پیشاب بند ہو گیا ہے اور انہیں پتھری کا مرض ہے۔ اس پر حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے وہ دعا جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی بتائی۔ ربنا اللہ الذی فی السماء تقدس اسمک امرک فی السماء والارض کما رحمتک فی السماء فاجعل رحمتک فی الارض واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا یا رب الطیبین انزل شفاء من شفائک ورحمة من رحمتک علی هذا الوجع۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم عورتوں سے صرف ان کے حسن و جمال کی وجہ سے شادی نہ کرو، کیونکہ حسن و جمال ختم ہونے والا ہے، اور نہ ان کی مالداری کی وجہ سے شادی کرو، ممکن ہے یہ مالداری ان کو نافرمانی میں مبتلا کر دے، البتہ ان سے دینداری کی بنیاد پر شادی کرو، اور کالی کلوٹی عیب والی دیندار باندی بہتر ہے بے دین خوبصورت آزاد عورت سے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام